جی عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم خواجہ میر درد کی پہلی غزل پڑھ رہے تھے۔ اس پہلی غزل میں آج جو ہے تیسرا شعر وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے: دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ یہ ترکیب ہے دید و دید کی۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے دید و باز دید ہے۔ اصل جو ترکیب ہے دید و باز دید۔ یہاں جو شاعر نے دید و دید کا جو لفظ استعمال کیا ہے، جو ترکیب استعمال کی ہے، یہ دید و باز دید کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے آمد و رفت رکھنا، ایک دوسرے سے ملنے کو کہا جاتا ہے۔ اہل نظر، دیدہ بینا رکھنے والے لوگ، صاحب بصیرت لوگ۔ شعر کا لفظی مطلب یہ ہے: زندگی چنگاری کی طرح ہے، اس لیے اے دوست اس ملاقات کو غنیمت سمجھو۔ خواجہ میر درد نے اس شعر کے اندر انسانی زندگی کو چنگاری کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کے ہاں مشابہت موجود ہوتی ہے۔ جہاں تک چنگاری کا تعلق ہے، جو چنگاری کی زندگی ہے انتہائی قلیل ہے، انتہائی مختصر ہے، نہ صرف قلیل ہے بلکہ ناپائیدار بھی ہے۔ چنگاری ہمیں دو مرتبہ دکھائی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ تب جب وہ آگ سے بھڑکتی ہے، آگ سے بھڑک کر الگ ہوتی ہے تو اس کا جو وجود ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ تب جب وہ چٹک کر راکھ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب چنگاری کے بھڑکنے سے لے کر الگ ہونے سے لے کر راکھ میں تبدیل ہونے کا جو وقفہ ہے، وقت ہے، انتہائی مختصر ہے، انتہائی مختصر ہے۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے کہ انسان کی زندگی بھی چنگاری کی طرح مختصر بھی ہے اور ناپائیدار بھی ہے۔ اقبال نے بھی انسانی زندگی کو چنگاری کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کی ناپائیداری کو یوں واضح کیا ہے: آیا ہے جہاں میں تو مثل شرار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثل شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ خواجہ میر درد نے ایک اور شعر میں بھی انسانی زندگی کو شرر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بقول خواجہ میر درد: جوں شرر اے ہستی بے بودیاں، جوں شرر اے ہستی بے بودیاں، بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے۔ جو انسان کی زندگی ہے وہ شرر کی طرح مختصر بھی ہے، ناپائیدار بھی ہے۔ انسانی وجود یا انسان بھی ہمیں اس دنیا کے اندر دو حوالوں سے، دو طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اپنے وجود کا، اپنے ہونے کا وہ احساس دلاتا ہے۔
اور پھر کچھ عرصہ کے بعد خاک میں مل کر خاک ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی چاہے وہ کئی سو سال پر محیط بھی ہو، مرتے وقت ہر انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے، چند لمحات کے لیے آیا تھا۔ بقول غالب بے صرفہ ہی گزرتی ہے اگرچہ ہو عمر خضر، بے صرفہ ہی گزرتی ہے اگرچہ ہو عمر خضر، حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے۔ بلکہ غالب ہی کا شعر ہے، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ اب انسان کی زندگی یہ تو واضح ہو گیا انتہائی مختصر ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اذان ہوتی ہے، جب دنیا سے جاتا ہے نماز ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی بالکل مختصر بھی ہے، اور یہی جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی بے وفا ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ کسی بھی وقت انسان کی جو زندگی ہے وہ انسان سے علیحدہ ہو سکتی ہے یا انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ خواجہ میر درد ایک ایسے شاعر تھے جن کے ہر شعر کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فلسفہ موجود ہے۔ اور خواجہ میر درد کے ہاں جو تصوف کا ذکر ہے یا موت کا ذکر ہے وہ دوسرے شعراء کے ہاں زیادہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو خواجہ میر درد کا جو تعلق تھا وہ صوفیانہ خاندان سے تھا۔ پھر خواجہ میر درد کے دور میں دہلی کے حالات بھی ایسے تھے جب انسانی زندگی انتہائی ارزاں ہو چکی تھی، سستی ہو چکی تھی، فتنہ و فساد برپا تھا۔ اس لیے خواجہ میر درد کے اشعار کے اندر یا ان کی شاعری کے اندر جو موت ہے اس کا تصور دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ تو واضح ہو گیا کہ انسان کی زندگی مختصر بھی ہے، ناپائیدار بھی ہے۔ جب انسان کی زندگی مختصر بھی ہے، ناپائیدار بھی ہے، تو پھر انسان اس دنیا میں آ کر اپنا مقصد حیات وہ فراموش کر بیٹھا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، دل میں نفرتیں نہ ہوں، کدورتیں نہ ہوں، بغض موجود نہ ہو، حسد موجود نہ ہو، کینہ موجود نہ ہو، عداوت موجود نہ ہو، خود غرضی موجود نہ ہو۔ اب اگر زندگی طویل ہوتی تو شاید ان چیزوں کی جو جگہ ہے وہ ہو سکتی تھی۔ جب انسان کی زندگی مختصر ہے، بلکہ بقول کسی شاعر کے ایک زندگی بھی کم ہے محبت کے لیے، ایک زندگی بھی کم ہے محبت کے لیے، لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرت کے لیے۔ پھر کیوں نہ ہم اپنی اس مختصر زندگی کو محبت کی نظر کر دینا چاہیے۔ بقول احمد فراز، کتنے ناداں ہیں تیرے بھولنے والے کہ تجھے، کتنے ناداں ہیں تیرے بھولنے والے کہ تجھے، یاد کرنے کے لیے عمر پڑی ہو جیسے۔ پھر اس مختصر زندگی کو کیوں نہ پیار کے اندر، محبت کے اندر، خلوص کے اندر گزار دیا جائے۔ اور دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی کو محبت کی نظر کر دیں۔ لیکن یہ جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے، پیار کا جذبہ ہوتا ہے، ہر انسان میں موجود نہیں ہوتا۔ چونکہ بقول ناصر کاظمی، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ مختصر طور پر
خواجہ میر درد اس شعر کے اندر صاحب بصیرت اہل نظر ایک خاص طبقہ کے لوگوں سے مخاطب ہیں جو زندگی کی ناپیداری کو اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں۔ اس لیے خواجہ میر درد زندگی کی ناپیداری کا ذکر کرتے ہوئے دوستوں کو سمجھاتے ہیں، اہل بصیرت اہل نظر صاحب بصیرت دیدہ بینا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس چند روزہ زندگی میں اگر دوستوں سے ہماری چند ملاقاتیں ہو جائیں تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ چونکہ یہ زندگی ہے تو دوستوں سے ملاقاتیں بھی ہیں، زندگی کا میلہ بھی باقی ہے۔ اگر زندگی کی ڈور کٹ گئی پھر نہ دوستوں سے ملاقاتیں ہیں نہ کوئی زندگی کا کوئی میلہ ہے۔ اس لیے خواجہ میر درد یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حسین یادیں ہیں، کسی کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، یہ زندگی کا سرمایہ ہیں۔ اگر ہماری کسی سے ملاقات ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے۔ مختصر طور پر خواجہ میر درد اس شعر میں یہ بات یوں بیان کرنا چاہتے ہیں، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، خواجہ میر درد کا شعر ہے، دید و غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں مند گئیں آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ جہاں تک اس شعر کے فنی و فکری جائزے کا تعلق ہے، یہ شعر سادہ، آسان اور عام فہم ہے۔ اس شعر میں اخلاقی سبق پوشیدہ ہے۔ دید و دید ہونا، غنیمت سمجھنا، بطور محاورہ کے یہ الفاظ آئے ہیں، اور آخری خوبی یہ ہے کہ یہ شعر تشبیہ کا ہے۔